پاکستان اور بھارت کے درمیان اگلی جنگ بندی 18 مئی تک رہے گی۔ جو پچھلی جنگ بندی کا قیام تھا وہ 12 تاریخ تک تھا، اس کے بعد اس کو بڑھا کر اب 18 تاریخ تک یعنی 18 مئی تک یہ جنگ بندی کا آپس میں ابھی تک جو معاہدہ طے پایا ہے۔ سامعین، پاکستان اور ہندوستان کی اس جنگ میں پاکستان نے کیا پایا اور کیا کھویا، اور بھارت نے کیا پایا کیا کھویا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ سے پہلے پاکستان کے بارے میں بھارت یہ واویلا مچاتا تھا کہ وہ معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے اور سیاسی حالات بھی کنٹرول میں نہیں ہیں، اور عوام میں شاید اس طرح سے یکجہتی نہیں ہے، آپس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ تقسیم پائی جاتی ہے۔ یہ واویلا بھارت مچاتا تھا، بھارت یہ شور مچاتا تھا کہ ایسا پاکستان کو سامنا ہے، اور اپنے بارے میں بھارت یہ کہتا تھا کہ بھارت بالکل متحد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، بھارت ترقی کی طرف جا رہا ہے، اس کی اڑان بہت اونچی جا رہی ہے۔ ایسے میں بھارت نے فالس فلیگ آپریشن یعنی پہلگام کا حملہ خود اپنے اوپر کروانے کے بعد ایک ایسے حالات پیدا کیے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ نریندر مودی نے عوام کا ٹیمپریچر اس حد تک پہنچا دیا کہ عوام نے انہیں مجبور کر دیا کہ اب آپ پاکستان پر ہر صورت حملہ کرو گے ہی کرو گے، اور اپوزیشن نے بھی مودی کو گھیر کے اس بارے میں لے آئی کہ تم کہتے تھے کہ کچھ بڑا ہوگا، بڑا کروں گا تو کر کے دکھاؤ۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ مودی بڑا کرتے کرتے خود اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اب عوام اس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مودی کو اقتدار سے ہٹایا جائے، کیونکہ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے جوابی وار کیا تو بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے، اور وہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے امریکی صدر، چائنا، ترکی اور سعودی عرب کے پاس پہنچا کہ ہمیں پاکستان سے بچایا جائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کی شکست کی صورت میں صورتحال پیدا ہو گئی اور عوام کو یہ شکست برداشت نہ ہوئی۔ اتنا بڑا ملک، اتنے اثاثے، اتنی فوج، اور ایک اپنے سے سائز میں 7 گنا چھوٹے ملک سے شکست کھانا بھارت کے لیے بہت شرمندگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ عوام اب سڑکوں پر ہیں اور مودی سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے بارے میں جو کچھ ہندوستان کہہ رہا تھا وہ سب کچھ بالکل الٹا ہو گیا۔ قومی یکجہتی دیکھے عروج پر ہے، عوام فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، غیر مقبول سیاستدان بھی مقبول ہو رہے ہیں، اور مقبول تو پہلے ہی مقبول تھے۔ اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان، ان لوگوں کی تمام سیاسی غلطیاں جو ماضی میں ہوئی تھی عوام نے معاف کر کے ان سے والہانہ عقیدت، محبت اور احترام کا اظہار کیا ہے۔ جو پاکستان کی سیاست، پاکستان کی بقا، پاکستان کی تجارت اور پاکستان کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ایک نیک شگون کی صورت میں ثابت ہوا ہے۔ اس جنگ میں جو کارکردگی پاکستان کی رہی اور جس طرح پاکستانی افواج نے ری ایکٹ کیا ہے، پوری دنیا نے پاکستانی فوج کو دنیا کی بہترین فوج قرار دیا، اور جو بھارت کا پردہ تھا کہ بھئی وہ بہت بڑی دنیا کی فوج ہے، وہ بھی چاک ہو گیا، اور بھارت شرمندگی اور رسوائی کے ذلت آمیز گڑھوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اب امریکہ جیسے ممالک بھی پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ تجارت کیجیے، اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ زیرو ٹیرف پالیسی پر تجارت کرتے ہیں۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں بھارت کی طرف۔ اچھا بھلا بھارت چل رہا تھا، ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ مودی جیسے جنونی ہندو جو RSS کی پالیسی یعنی ہٹلر کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ملک کو چلا رہے تھے، انہوں نے یہ بڑا نقصان کیا کہ اب چائنا نے دیکھا کہ بھارت کمزور ہے تو اروناچل پردیش کی ریاست پر چائنا نے اپنا جھنڈا لہرا کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ میری ہے۔ چائنا نے یہ وار بھارت پر اس وقت کیا جس وقت اسے سمجھ ہے کہ اس وقت بھارت کچھ نہیں کر سکتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستانی افواج کو بہترین قرار دیا
اور بھارت کے بارے میں کہا کہ جیسا انہیں کرنا چاہیے تھا وہ ان امیدوں پر پورا نہیں اترے۔ ادھر بنگلہ دیش نے بھی چائنا کو اپنے علاقے میں اڈے دینے کا اعلان کر دیا ہوا ہے، اور چائنا اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش ویسے خاموش ہے ابھی تک، لیکن اگر چائنا کہہ رہا ہے تو کوئی بات ہوگی، اور بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر چائنا ہندوستان پر حملہ کرنے کی آسان پوزیشن میں ہو جائے گا۔ بھارت اس کو خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ دوسری طرف بھارتی ریاستوں میں 6 علیحدگی کی جو تحریکیں ہیں وہ زور پکڑ گئی ہیں، کیونکہ اس وقت بھارت کمزور نظر آ رہا ہے اور علیحدگی پسندوں نے اپنے آپ کو منظر عام پر لانے کے لیے یہ بہترین موقع تصور کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت خود کو ٹوٹنے سے بچائے گا۔ دوسرے لفظوں میں بھارت یہ جنگ چھیڑ کر خود کو ایک مشکل میں ڈال چکا ہے، اور ایسی مشکل جس کے بعد بھارت کا شیرازہ بکھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بھارت اس جنگ کے بعد خود کو قائم رکھے گا یا نہیں، یا قائم رکھ سکے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ ثابت ہو چکا کہ مودی نے یہ جنگ چھیڑ کر بھارت کو نئی مشکل میں ڈال دیا ہے، اور ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ اب اس سے نکلنے کے لیے بھارت کو کئی سال چاہیے، اور وہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے۔ مشکلات پر مشکلات آ رہی ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ مودی کا اقتدار بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جس نے نفرت کی سیاست سے جنم لیا تھا۔